کرنسی نوٹ تبدیل ہوں گے، وفاقی کابینہ نے نئے ڈیزائن پر غور کے لیے کمیٹی قائم کر دی۔ کابینہ کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ نئے کرنسی نوٹ جدید تقاضوں کے مطابق ڈیزائن کیے جا رہے ہیں۔ پرائیویٹ حج پالیسی کا مسودہ مزید غور کے لیے حج پالیسی کمیٹی کو بھجوانے کی ہدایت دے دی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ مارکہ حق میں کامیابی کے بعد پاکستانی لڑاکا طیاروں کی دنیا میں مانگ میں اضافہ ہوا ہے۔ بہت سے ممالک لڑاکا طیارے حاصل کرنے کے لیے پاکستان سے بات چیت کر رہے ہیں۔ طیاروں کی فروخت سے ملکی معیشت کو فائدہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ معاشی استحکام آ چکا ہے، اب ترقی کے لیے کام کریں گے۔ خصوصی اکنامک زون کا آرڈیننس واپس لے لیا گیا۔ صدر مملکت نے وزیر اعظم کی سمری کی منظوری دے دی۔ صدر کے دستخط کے بغیر آرڈیننس جاری ہونے پر پیپلز پارٹی نے احتجاج کیا تھا۔ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور انڈونیشیا کے وزیر سرمایہ کاری کے درمیان رابطہ ہوا۔ اقتصادی شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سرمایہ کاری میں تعاون کے مواقع اور باہمی مفاد کے منصوبوں کا جائزہ لیا گیا۔ ایران میں 2 ہفتوں سے جاری پرتشدد مظاہروں کا سلسلہ رک گیا ہے۔ انٹرنیشنل کول بحال انسانی حقوق کی تنظیم نے ایران میں پرتشدد واقعات میں 2500 سے زائد ہلاکتوں کا دعویٰ کیا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مندوب عامر سعید نے سلامتی کونسل کو خط لکھ کر ایران سے متعلق امریکی بیانات پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ امریکی صدر نے کہا ہے کہ ایران میں ہونے والی ہلاکتوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور جلد درست تعداد معلوم کر لی جائے گی۔ انہوں نے امریکی شہریوں کو فوری طور پر ایران چھوڑنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ اگر محفوظ ہوں تو زمینی رستے سے ترکیہ یا آرمینیا چلے جائیں۔ You're going to have to figure that one out. I'm sorry. How many people have been killed in Iran? Nobody's been able to give me an accurate number. I have heard numbers from everything's a lot. One is a lot. But I've heard numbers much lower and I've heard numbers much higher. We'll be knowing. We're probably going to find out over the next 24 hours. امریکی صدر نے ایرانی حکماء کے ساتھ تمام ملاقاتیں منسوخ کرنے کا بھی اعلان کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ کسی بھی ممکنہ حملے کی صورت میں ایران بھرپور جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ اور اب بات کریں گے بھارت میں مسلمانوں کے خلاف نفرت پر مبنی واقعات میں خطرناک حد تک اضافہ ہو گیا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق 2025 میں بھارت میں غیر ہندو شہریوں بالخصوص مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز تقاریر کے 1300 سے زائد واقعات ریکارڈ کیے گئے۔ ان میں سے 88% واقعات ان علاقوں میں پیش آئے جہاں حکمران جماعت اقتدار میں ہے۔ بھارت میں 1318 یا اس سے زائد نفرت انگیز واقعات رپورٹ ہوئے۔ اعداد و شمار کے مطابق 88% نفرت انگیز تقاریر کا ہدف مسلمان تھے اور زیادہ تر واقعات بھارتی جنتا پارٹی کے حکومت کرنے والے صوبوں میں آئے۔ اعداد و شمار کے مطابق 1156 واقعات میں مسلمانوں کو براہ راست نشانہ بنانے کی رپورٹ سامنے آئی ہے، جبکہ 133 واقعات میں مسلمانوں اور عیسائیوں سمیت مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والوں کے خلاف اشتعاق انگیز تقریر کی گئی۔ یہ اعداد و شمار 2024 کے مقابلے میں 12% زیادہ ہیں۔ ان واقعات میں کھلے عام تشدد پر اکسانے اور ہتھیار اٹھانے کی ترغیب بھی شامل تھی۔ اتر پردیش 266 یہ دیکھ لو واقعات کے ساتھ سر فہرست رہا۔ مہاراشٹر میں 193 واقعات رپورٹ ہوئے، اتراکھنڈ 155 جبکہ دارالحکومت دہلی میں 76 واقعات ریکارڈ کیے گئے۔ رپورٹ کے مطابق مجموعی واقعات میں 308 تقاریر میں کھلے عام تشدد کی اپیل کی گئی، جبکہ 136 تقاریر میں ہتھیار اٹھانے کی براہ راست ترغیب شامل تھی۔ مہاراشٹر خطرناک تقاریر کے لحاظ سے 78 واقعات ریکارڈ ہوئے۔ ریاست میں نفرت انگیز تقاریر میں سے تقریباً 40% میں تشدد کی واضح اپیل شامل تھی۔ روس میں شدید برفانی طوفان سے نظام زندگی متاثر، سڑکیں بند اور گاڑیاں برف میں دب گئیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 24 گھنٹوں میں بھی حالات سخت رہنے کا امکان ہے۔ روس کے مشرقی علاقے کامچٹکا میں شدید برفانی طوفان نے نظام زندگی کو مفلوج کر دیا ہے۔ تیز ہواؤں کے ساتھ برف باری جاری ہے۔ طاقتور سائیکلون کے نتیجے میں ہواؤں کی رفتار 45 میٹر فی سیکنڈ تک پہنچ گئی۔ علاقائی حکومت میں 39 ملی میٹر تک برف باری ریکارڈ کی گئی۔ متعدد سڑکیں ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی ہیں۔ برف ہٹانے والی مشینری اور ہنگامی گاڑیاں فوری طور پر متحرک کر دی گئی ہیں۔ گورنر کے مطابق 70 سے زائد مشینیں تعینات کر دی گئی ہیں۔ تمام دستیاب وسائل استعمال کیے جا رہے ہیں تاکہ بنیادی ڈھانچے کو بحال رکھا جا سکے۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ اگلے 24 گھنٹوں تک برف باری اور تیز ہوائیں جاری رہیں گی۔
14 जनवरी की शाम एक नया साइक्लोन मुतवक्के है जो हालात मजीद खराब कर सकता है। देखते रहिए पाक अवामी न्यूज़, जहां हर खबर होती है वसूख के साथ।